اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 182واں حصہ دوسرا حصہ۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا حصہ اول غزوہ احد کی فتح اور ہارنے کے بعد پھر فتح، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تبصرہ، یعنی کہ قرآنی آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کو کس طریقے سے بیان فرمایا۔ ہم نے سورۃ الانفال کی کچھ آیت کریمہ پڑھ لی تھی، سورہ آل عمران کی، جن میں غزوہ احد کا ذکر کیا ہوا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے آخر میں پڑھا تھا کہ صحابہ کرام کے ذہن میں جو مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت آئی تھی، جو 50 صحابہ متعین کیے تھے پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اسی نیت کے بدولت وہ نیچے اتر آئے، جس کے ذریعے سے خالد بن ولید نے اپنے گھڑ سواروں کے ذریعے سے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو اس وقت پسپا کر دیا۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور آخر میں ہم نے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی تھی کہ اس کے باوجود بھی جو غلطی ہوئی تھی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو معاف فرما دیا تھا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہ اعلان کئی بار کیا گیا معافی کا، لیکن اس اجتہادی اور معاف ہو جانے والی غلطی کا بھی یہ نتیجہ نکلا کہ فتح شکست میں بدل گئی۔ جب ہم نے کل پڑھا تھا کہ اس وقت بزرگ بھی ساتھ تھے، فتح اور کامیابی نہ بزرگوں کے ساتھ ہونے سے ہے، نہ وسائل کے ساتھ ہونے سے ہے، نہ تمام تر اسباب کے ساتھ ہونے سے، بلکہ فتح اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابعداری تعمیل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل میں رکھی ہوئی ہے۔ اصل میں اس کے ذریعے ہمیشہ کے لیے کامیابی اور ناکامی کے راز واضح کیے جا رہے تھے۔ یہ جو فتح ہونا، پھر ہارنا اور پھر فتح ہونا، پھر بچ جانا، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کامیابی کا راز چھپا ہوا تھا، اس میں جو عیاں ہو گیا، اور آزمائش کے راستے کے کھلنے سے کہ ایمان کی کسوٹی پر اترنا، یہ آزمائشوں کو بھی دعوت دینا ہے۔ اسی لیے ساری حکمتوں اور سارے رازوں کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا گیا، اِن ينصركم اللہ فلا غالب لكم، تم ہی ضرور غالب آؤ گے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آنے والا، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، اور اس کے تنہا چھوڑنے کے بعد کیا تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، یعنی تمہاری کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کہ اگر اس کی مدد ساتھ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پسپا نہیں کر سکتی، تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور اگر کبھی تمہارے اعمال کی وجہ سے اس کی مدد تم پر نہ ہو تو پھر تم ہی بتاؤ کہ دنیا میں کون سی طاقت ہے جو تمہاری مدد کو آ سکتی ہے؟ بلکہ کوئی طاقت نہیں اللہ کے سوا، ہماری اعمال کے بدولت صرف اور صرف اللہ ہی مدد کو آ سکتے ہیں۔ ہماری بدعمالیوں کی بدولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نصرت کو ہٹا لیتے ہیں۔ ایمان والوں کو بس اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہے، اور وہ طریقے ڈھونڈنے ہیں جن طریقوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ جواب صاف ہے کہ جب جنگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور نظر صرف اس کی مدد پر ہو، اور عمل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اور سنتوں کے مطابق ہوں، کیے جا رہے ہوں، پھر دنیا میں ایمان والوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی نیچا دکھا نہیں سکتا۔ اس کا نظارہ بدر کے میدان میں کروا دیا گیا کہ جب 313 نہتے کمزور بے سر و سامانی کے عالم میں 313 تھے، 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 313، اور مقابل میں ہزاروں کی تعداد میں تلواریں، ساز و سامان ہر اعتبار سے، اور ذریں بھی صرف 2 تھیں۔ اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی فوج کو کھلے میدان میں ان 313 نے پچھاڑ دیا۔ اسی سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے تذکرے سے پہلے ہی یہی بات دہرائی گئی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تم پسپا ہو رہے تھے، نیچے ہو رہے تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اور اگر جنگ کی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور ان کی سنتوں کی مخالفت کر کے ہو رہی ہو تو اس کا نقشہ احد میں دکھا دیا گیا، اس پر اس طرح تبصرہ فرمایا گیا۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ،
اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے. حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اسی کے حکم سے جب تم مار رہے تھے. وعصیتم من بعد ما اراکم منکم ما تحبون ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی. کون سی کمزوری؟ جو اس پہاڑی سے نیچے اترنا تھا، اپنے ذہن میں بیت المال کو، یہ مال غنیمت کو حاصل کرنا تھا. جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، حکم کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شاید یہیں تک تھا کہ اب یہ تو کفار بھاگ رہے ہیں، یہیں تک تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا. تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. جو وہاں 10 صحابہ کرام رکے تھے حضرت عبداللہ کے ساتھ، انہوں نے حکموں کی تعمیل کی، وہ آخرت چاہتے تھے. اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہوتا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ شو مومنین پر واریاہ سٹھا فضل کر رہو اللہ وسلم. میں نے یہ بات ذرا تفصیل سے لکھی ہے سیرت نگار چھو لکھن کی یہ سبقس کے زاویو طویل، کیونکہ آج دنیا میں ایمان والے بہت کچھ کر رہے ہیں، اپنی ناکامیوں پر رو دھو بھی رہے ہیں، کرندش اور اپنی ناکامی پر رو بھی رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ناکامی سے دو چار کیوں ہو رہے ہیں. اس لیے کہ فرض چھوڑے جا رہے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور دعا یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے. کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں غزوہ احد پر غور کرتے اور کیوں نہیں سورہ آل عمران پڑھتے؟ ایک بات اور ہے کہ نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو، نہ اپنی تعداد پر، نہ اپنے اسلحہ پر، اور نہ اس کے لیے غزوہ حنین پر غور کر لیجئے جو ہم آگے پڑھیں گے، اور سورہ توبہ پڑھیں. آج دنیا میں اس طرح کی جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، اکثر جگہ اس میں اس بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے. سیرت نگار لکھن کی کوشش ونچ کرنا، لیکن اصل مرض سے ونچ تلاش کرنا کیا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کینسر کا علاج ہم کس طرح کر رہے ہیں؟ باہر سے جسم پر مالش کر کے ہم کینسر کا علاج کر رہے ہیں. جب تک نہ کینسر کے اس حصے کو جسم کے اندر سے نکال لیا جائے گا تب تک وہ کینسر وہیں موجود رہ کر پورے جسم کو ختم کر دے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، بیماری اصل میں اندر چھپی ہوئی ہے، بے دینی ہے، بے دینی بیماری ہے، اور جب تک نہیں جاتی تو ظاہری محنت سے کچھ نہیں بنتا. اللہ تبارک و تعالیٰ دین سیرت پر عمل کرنے کی توفیق. کل کا سبق ہم پڑھیں گے رجیع کا دردناک قصہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.